الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج کی ہماری ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر ذکر کیا تھا کہ اسلامی تاریخ کی جو ابتدا ہے وہ کہاں سے ہوئی، اور آج ہم اس ویڈیو کے اندر ذکر کریں گے، آپ کو بتائیں گے کہ اسلامی تاریخ، اسلامی سال کی ابتدا کیسی، اور اس کے اندر پھر محرم کے مہینے کو کیسے پہلا مہینہ طے کیا۔ یہ بھی مشورے سے طے ہوا۔ اس کے اندر صحابہ کی مختلف رائے تھی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ اسلامی جو سال ہے مکمل 12 مہینوں پر جو مشتمل ہے، اس کے اندر جو پہلا مہینہ ہے وہ رجب کا ہو، کیونکہ اشہر الحرم جو حرمت کے 4 مہینے ہیں ان کے اندر جو پہلا مہینہ ہوتا ہے وہ رجب کا ہوتا ہے، جو کہ اشہر الحرم میں بھی اس کا پہلا نمبر ہے، لہذا اسلامی سال کے اندر بھی اس کو پہلے رکھا جائے۔ بہرحال یہ رائے تھی انفرادی طور پر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس کے علاوہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رائے تھی، ان کی رائے یہ تھی کہ رمضان المبارک کو سال کے اندر پہلے مہینے پر رکھا جائے، اسلامی سال کے اندر پہلے مہینے پر رکھا جائے اور یہ پہلے نمبر پر آئے۔ لیکن اس کی وہ جزوی فضیلت بیان کرتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا نزول رمضان شریف کے اندر کیا، اور اس اعتبار سے رمضان کو فوقیت حاصل ہے، لہذا اسلامی سال کو رمضان سے شروع کیا جائے۔ تیسری رائے بعض صحابہ کی یہ تھی کہ نہیں، ربیع الاول کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ شمار کیا جائے، یہ ربیع الاول کو، اور اس کی بنیادی وجہ یہ قرار دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال جو کہ اسی مہینے کے اندر ہے، اس نسبت سے اور اس وجہ سے اس کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا جائے۔ لیکن یہ تینوں رائے جو ہے وہ رد کر دی گئی، مسترد کر دی گئی، اور ایک چوتھی رائے آئی جس کے بارے میں مختلف صحابہ کی اور جید صحابہ کی، جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، ان کی رائے یہ تھی کہ محرم الحرام کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا جائے، اور اس رائے کے اندر تقویت بھی تھی، طاقت تھی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کی وجہ بھی بیان کی، اور کئی وجوہات کی بنیاد پر محرم الحرام کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ اس کے اندر مختلف جو ہے نا وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بیعت عقبہ جس کے اندر انصار مدینہ ایمان لائے وہ اسی مہینے محرم الحرام کے اندر ہوئی۔ اس کے علاوہ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی مہینے کے اندر مدینہ کی طرف بھیجا گیا، جس نے اشہل قبیلے کو جا کر دعوت دی، اور اشہل قبیلہ پورے کا پورا وہ اسلام کے اندر داخل ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے قبائل بھی اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ تیسری وجہ اس کی یہ بھی تھی کہ اسلام کی ترقی کی بنیاد اسی مہینے کے اندر ڈلی، اور چوتھی وجہ یہ تھی کہ صحابہ کو ہجرت، مدینے کی طرف جو ہجرت کرنا تھی، صحابہ کو جو اجازت ملی مدینے کی طرف ہجرت کی، وہ اسی مہینے محرم الحرام کے اندر ملی۔ اور ان سب سے ایک بڑی وجہ جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ذی الحج کے اندر حاجی حضرات اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، اور بعد کے اندر جب وہاں سے واپس آتے ہیں تو ان کی تطہیر ہو چکی ہوتی ہے، وہ گناہوں سے پاک ہو چکے ہوتے ہیں، ان کا دامن بالکل صاف ہوتا ہے، گو کہ وہ واپس آ کر ایک نئی زندگی محرم کے اندر شروع کر رہے ہوتے ہیں، تو لہذا نئی زندگی کی ابتدا نئے مہینے سے، نئے اسلام کے سال سے شروع ہونی چاہیے، لہذا محرم الحرام کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ اس لیے قرار دیا جائے۔ اور بعد کے اندر صحابہ کا پھر اس پر اتفاق بھی ہو گیا، آپس کے اندر انہوں نے یہ طے بھی کر دیا کہ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہوگا۔ اور حدیث کے اندر بھی آتا ہے، حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا کہ محرم الحرام وہ مہینہ ہے جس کو شہر اللہ کہا گیا، اللہ کا مہینہ، جبکہ تمام دن، تمام مہینے، پورا سال، تمام سال یہ اللہ ہی کے ہیں، لیکن خاص نسبت دی گئی اس کو، جیسے ہر اونٹ، ہر مخلوق اللہ کی ہے، ہر اونٹنی اللہ کی، لیکن صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ناقۃ اللہ کہا گیا۔ ایسے ہی ہر مسجد اللہ کا گھر ہے، اور ساری اللہ ہی کے گھر ہے ساری مساجد، لیکن بیت اللہ جو بیت اللہ ہے اس کو خاص اللہ کا، کعبۃ اللہ اللہ کا گھر کہا گیا، بیت اللہ اللہ کا گھر کہا گیا۔ اسی طریقے سے اس مہینے کو خاص اللہ کا مہینہ کہا گیا۔ اس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث کے اندر آتا ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان شریف کے مہینوں کے، رمضان شریف کے روزوں کے بعد اگر دنیا کے اندر کوئی روزے افضل ہیں وہ محرم الحرام کے روزے ہیں۔ یہ بھی ایک اس مہینے کی فضیلت ہے۔
اعتبار ثواب کے، یہ بھی اس مہینے کی فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ جزوی فضیلتیں کئی ہیں، جیسے اسی مہینے کے اندر محرم الحرام کے مہینے کے اندر ہی حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا گیا دنیا کے اندر۔ اسی مہینے کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر لگی اور نوح علیہ السلام نے خشکی پر قدم رکھا اور شکرانے کے 2 نوافل ادا کیے۔ اسی مہینے کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا گیا، ان کی توبہ قبول کی گئی۔ اسی مہینے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا بھی کیا گیا اور اسی مہینے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر بھی اٹھا لیا گیا۔ اسی مہینے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کے اندر راستے کھولے گئے اور اسی مہینے کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا اور اسی مہینے کے اندر اس کے علاوہ بہت سارے فضائل ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں سے باہر نکالا گیا اور اسی مہینے کے اندر یعقوب علیہ السلام کے آنکھوں کی بینائی واپس کی گئی۔ تو بہت ساری جزوی فضیلتیں ہیں اس مہینے کی۔ اس وجہ سے صحابہ کا اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ محرم الحرام کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ شمار کیا جائے، تو لہذا اس اعتبار سے یہ پہلا مہینہ ہوا اسلامی سال کا محرم الحرام اور آخری مہینہ طے کیا گیا ذی الحج۔ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو کے اندر پھر آپ کو مختلف مواقع پر مختلف رہنمائی، انشاءاللہ مختلف مسائل کی رہنمائی کرتے رہیں گے۔ آپ کمنٹس کے اندر ہمیں اپنے سوال بھی بھیج سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں جتنے اسلام کے شعار ہیں، طور طریقے، ان پر صحیح منوعن عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اطوار سے، اپنے ایام سے ہمیں محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ